بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 1۔ حامیم۔ ترجمہ: حامیم۔ سورہ زخرف آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ حا حی اور میم قیوم کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 2۔ والکتاب المبین۔ ترجمہ: قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ واو قسم کے لیے ہے، یعنی کتاب مبین کی قسم۔ مبین ابانا یبینو باب افعال کا اسم فاعل ہے۔ یہ لفظ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں معنی ہوگا کہ اس کتاب کی قسم جو بالکل واضح، ظاہر اور روشن ہے، اس کے مطالب اور معارف شک و شبے سے پاک ہیں، اختلاف و تضاد کا وہاں شائبہ تک نہیں۔ متعدی ہونے کی صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اس کتاب کی قسم جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے، راہ ہدایت کو راہ ضلالت سے ممتاز کرنے والی ہے۔ مبین کے ایک لفظ سے قرآن کریم کی دونوں صفات کو بیان کر دیا کہ یہ کتاب بذات خود بڑی واضح اور روشن ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ اور التباس نہیں، نیز یہ حق و باطل کو نمایاں اور آشکارا کرنے والی ہے۔ جن لوگوں کے دل کی آنکھیں اس کے نور سے بینا ہوتی ہیں، وہ گو مگو کی حالت میں نہیں رہتے، وہ بڑی آسانی سے ہدایت اور گمراہی کو پہچان لیتے ہیں۔ علامہ ابن منظور لسان العرب میں اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، یعنی ابان، استبان اور تبین متعدی اور لازم دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اور حامیم والکتاب المبین کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ کتاب بذات خود واضح اور روشن ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ہدایت کے راستوں کو گمراہی کی راہوں سے الگ کرنے والی ہے، اور ہر وہ چیز جس کی طرف امت کو احتیاج ہے اس کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 3۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اس کے مطالب کو سمجھو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ کتاب مبین کی قسم اٹھانے کے بعد جواب قسم کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی میں، جو تمہاری مادری زبان ہے، نازل فرمایا، اور اس کو یوں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان حقائق و معارف کو اچھی طرح سمجھ لو، ان قواعد و ضوابط کو پوری طرح ذہن نشین کر لو جن پر تمہاری سعادت و ارجمندی کا دار و مدار ہے۔ وہ قوم کتنی خوش بخت ہے جس کو ایسی کتاب سے سرفراز کیا گیا ہو۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جعلہ کے لفظ کی تحقیق ذکر کی جائے، کیونکہ اس لفظ میں تدبر نہ کرنے کے باعث ایک بہت بڑا فتنہ خلق قرآن کا رونما ہوا، جس نے کئی صدیوں تک امت کو گونا گوں ذہنی پریشانیوں اور دیگر مصائب و آلام میں مبتلا رکھا۔ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اس کی جو تحقیق کی ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جعلہ 5 وجوہ پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، سارا اور طافقہ کا ہم معنی، اس وقت یہ لازم ہوتا ہے جیسے جعل زید یقول، زید کہنے لگا۔ نمبر 2، یہ اوجدہ اور خالقہ یعنی پیدا کرنے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس وقت یہ فقط ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، جیسے جعل الظلمات والنور، اس نے اندھیروں اور نور کو پیدا فرمایا۔ نمبر 3، کسی چیز سے کوئی اور چیز بنا دینا، جیسے جعل لکم من الجبال اکنانا، سورہ نحل آیت 81، یعنی اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں گھر بنا دیے۔ کسی چیز کو ایک حالت پر مخصوص کر دینا، جیسے الذی جعل لکم الارض فراشا، سورہ بقرہ 22، اس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا۔ اسی ضمن میں علامہ راغب نے یہ آیت ذکر کی ہے، یعنی ہم نے اس کتاب کو قرآن عربی بنا دیا۔ نمبر 5، کسی چیز پر کسی چیز کا جھوٹا یا سچا حکم لگا دینا، سورہ نحل آیت 57، یا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اس تحقیق سے واضح ہو گیا کہ جعلنا کا معنی یہاں خلقنا نہیں ہے، ورنہ یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا، حالانکہ یہاں 2 مفعول مذکور ہیں۔ صاحب قرطبی نے اس کا ترجمہ کیا ہے،
اے انزلناہ بلسان العرب، خازن نے بھی لکھا ہے وقیل انزلنا، یعنی ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ میں نے ترجمہ انہی حضرات کی تحقیق کے مطابق کیا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 4، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور بے شک یہ قرآن ہمارے ہاں لوح محفوظ میں ثبت ہے، اونچی شان والا، حکمت سے لبریز۔ سورہ زخرف آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بعض علماء نے ام الکتاب کی تعبیر العلم الازلی سے کی ہے۔ تعبیریں جدا صحیح، مدلول ایک ہی ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں۔ جس رب قدوس نے اسے نازل فرمایا ہے اس کے حضور تو اس کا مرتبہ بہت اونچا اور شان بڑی بلند ہے۔ کوئی دوسری کتاب لفظی اور معنوی اعجاز اور اسرار و معارف میں اس کی ہم پایا نہیں۔ لفظ حکیم کی تشریح کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں، حکیم سے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ سراسر حکمت ہے یا یہ محکم ہے۔ اسے کوئی دوسری کتاب یا اس کے احکام کو کوئی دوسری شریعت منسوخ نہیں کر سکتی، یا یہ حاکم ہے، یعنی جتنے بھی نظام ہائے حیات ہیں ان سب پر اس کا فیصلہ ناطق ہے اور اس کا حکم نافذ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 5، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ ترجمہ، کیا ہم روک لیں گے تم سے اس ذکر کو ناراض ہو کر اس وجہ سے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو بے پایاں محبت ہے اور ان کے حال پر جو خصوصی نظر عنایت ہے، اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین کو آیات ربانی پڑھ کر سنایا کرتے، عظیم معجزات سے اسلام کی صداقت ثابت کرتے۔ حضور کی اپنی زندگی کا ہر پہلو آفتاب سے تابندہ تر تھا۔ یہ کوشش بڑے خلوص اور جانکاہی سے برسوں سے شروع تھی۔ اس کے باوجود ان کا انکار اور اس انکار پر ان کا بے جا اصرار آئے روز بڑھتا ہی جاتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے ناشکر گزاروں سے چشم عنایت پھیر لی جاتی، ان کو ہمیشہ کے لیے نظر انداز کر دیا جاتا تاکہ وہ ابدی محرومیوں کے سنسان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری رحمت، میری رافت اور میری شفقت ایسا نہیں کرے گی۔ ہم ہر حالت میں انہیں دعوت حق دیتے رہیں گے، خواہ وہ قبول حق سے انکار کرتے رہیں، اور اسلام کو ناکام بنانے میں عقل و دانش کے تمام تقاضوں کو پس پشت ڈال دیں۔ اس آیت کے کلمات بھی غور طلب ہیں۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے منہ پھیر لے اور اسے نظر انداز کر دے تو عرب کہتے ہیں قد ضربت عنہ صفحا۔ علامہ ابن منظور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی کیا ہم تم کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں ان فرائض و واجبات سے مطلع نہیں کریں گے جن کی تعمیل تم پر لازمی ہے، اور یہ اس لیے کہ تم اسراف کے خوگر ہو۔ صفحن کے متعلق علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یہ نضربو کا مفعول مطلق ہے، جیسے قعدت جلوسن، اسے مفعول لہو اور حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت صفحن صافحین کے معنی میں ہوگا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 6، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بکثرت بھیجے ہیں نبی پہلے لوگوں میں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ کم یہاں استفہامیہ نہیں بلکہ خبریہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 7، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ کفار اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مستر کو تسلی دیتے ہیں کہ کفار کا آپ کے ساتھ یہ نامعقول اور سراسر غیر انسانی رویہ کوئی نرالی بات نہیں۔ جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اسی قسم کا برتاؤ کیا تھا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 8، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔
ترجمہ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور گزر چکا ہے حال پہلے لوگوں کا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ جب ان قوموں کا عناد حد سے تجاوز کر گیا اور ان کی ہدایت پذیری کے سارے امکانات ختم ہو گئے تو ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ ان بیچارے مکہ والوں کی کیا حقیقت ہے؟ بڑی بڑی طاقتور اور ترقی یافتہ قومیں ہمارے عذاب کے سامنے لمحہ بھر کے لیے نہ جم سکیں۔ یہ تو مہلت کی گھڑیاں ہیں جو ہم نے ان کو سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے ارزانی فرمائی ہیں، اور یہ نادان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ اپنی تدبیر یا قوت بازو سے عذاب الہی کو روکے ہوئے ہیں۔ وہ اسی طرح سدا داد عیش دیتے رہیں گے، حق کا منہ چڑھاتے رہیں گے اور اہل حق کو ذلیل و رسوا کرتے رہیں گے۔ یہ ان کی کم فہمی ہے۔ جو ہی مہلت کی گھڑی ختم ہوگی انہیں فوراً دھر لیا جائے گا۔ گزشتہ نافرمان قوموں کا جو عبرتناک حشر ہوا اس کا تذکرہ جا بجا قرآن کریم میں بیان ہو چکا ہے، اور وہ بارہا اسے پڑھ سن چکے ہیں۔ کیا پھر بھی وہ کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 9۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے پیدا کیا ہے انہیں بڑے زبردست سب کچھ جاننے والے نے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اگرچہ وہ شمع اسلام کو گل کر دینے کے در پہ ہیں، اگرچہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سینکڑوں بتوں کی پوجا پاٹ بڑی شد و مت سے کرتے ہیں، لیکن حق اتنا واضح اور سچ اتنا بین ہے کہ اس کے انکار کی ہمت ان میں بھی نہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو انہیں طوعاً و کرہن کہنا پڑے گا کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی۔ لات و حبل یا کسی دوسرے دیوی دیوتا کا ان کی تخلیق میں رائی کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں۔ اس اعتراف کے بعد ان کا کسی کو خدا سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا اتنی بڑی بےہودگی اور نادانی ہے کہ اس کے بطلان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 10۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ ترجمہ، جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو گہوارا اور بنا دیے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کبریائی کا ذکر فرما رہا ہے، یعنی میں وہ عزیز اور علیم ہوں جس نے تمہارے لیے اس زمین کو یوں آرام دہ بنایا ہے جس طرح بچے کے لیے پنگھوڑا۔ تمہاری آسائش و راحت کے جملہ اسباب فراہم کر دیے گئے ہیں، پھر اس نے طرح طرح کی گزرگاہیں بنا دی ہیں تاکہ تم ان پر چل کر اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ اگر تم ان احسانات کی قدر پہچانو گے اور ان کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں وہ راہ بھی مل جائے گی جو تمہیں حریم ذات تک لے جائے گی، اور تم اس کے نور عرفان سے اپنے دل کی دنیا کو روشن کر لو گے۔ مہدن گہوارے کو کہتے ہیں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں، مکانن ممہدن ای موطئن ومالہ بسطہا لکم تستقرون فیہا ولا ینافی ذالک کریتہا لمکان العظم۔ روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 25 صفحہ 66-67۔ یعنی یہ زمین کے قربی ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ زمین کا کرہ اتنا وسیع اور کشادہ ہے کہ یہاں اس کی قربیت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ حد نگاہ تک صاف چٹیل میدان دکھائی دیتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 11۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون۔ ترجمہ، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق، پس ہم نے زندہ کر دیا اس سے ایک مردہ شہر کو، یوں ہی تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ ایک اور شان کبریائی بیان فرمائی جا رہی ہے۔
اس کا ہر کام ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے تو اندھا دھند نہیں بلکہ ایک طے شدہ اندازے کے مطابق۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ بستی جس میں چند لمحے پہلے خاک اڑ رہی تھی، ہر طرف افسردگی اور مردنی چھائی تھی، یکا یک اس میں تازگی اور شادابی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ جو خداوند ذوالجلال لمحہ بھر میں ایک اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر دیتا ہے، وہی تمہیں قبروں سے زندہ کر کے میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا، اس کے لیے یہ قطعاً مشکل نہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 12۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون۔ ترجمہ، اور جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ زوج سے مراد یہاں صنف اور نوع ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں ای اصناف المخلوقات فالزوج ہنا بمعنی الصنف لا بمعنی المشہور۔ اس کی تائید میں انہوں نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ عن ابن عباس الازواج الضروب والانواع کالحلو والحامض والابیض والاسود والذکر والانثی۔ روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 25 صفحہ 67۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گوناگوں اور قسم قسم کی مخلوق پیدا کی، ذائقے کے اعتبار سے کوئی میٹھی، کوئی ترش، رنگ کے اعتبار سے کوئی سفید، کوئی سیاہ، پھر کوئی بے جان اور جاندار، پھر کوئی نر اور کوئی مادہ۔ یہ تنوع اتنا وسیع، اتنا دلچسپ اور اتنا مفید ہے کہ انسان اس میں جتنا غور کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر پختہ ہوتا جاتا ہے۔ بحر و بر میں تمہاری سواری کا بندوبست کر دیا گیا ہے تاکہ تم اپنے ساز و سامان کے ساتھ دشوار گزار راستوں کو طے کرتے ہوئے آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ سکو۔ کشتیوں اور جہازوں میں بیٹھ کر تم دریاؤں اور بے کراں سمندروں کو عبور کرتے ہو، اور گھوڑوں، اونٹوں، ریل گاڑیوں، کاروں پر سوار ہو کر تم خشکی کا سفر کرتے ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 13۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ ترجمہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر دلوں میں یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ ان پر، اور زبان سے یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے فرما بردار بنا دیا ہے اسے ہمارے لیے، اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 14۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ ترجمہ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 13 اور 14 کی تفسیر۔ تاکہ جب تم ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر سوئے منزل روانہ ہو تو تمہارے دل اپنے رب کریم کے شکر سے لبریز ہوں، تمہاری روحیں اس کے احسانات کی یاد سے سرشار ہوں، اور اپنی ناتوانی اور بے بسی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان پاکیزہ کلمات سے اپنے رب کی پاکی کے تم گیت گا رہے ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، ورنہ اتنا گران ڈیل اور طاقتور سرکشی پر اتر آئے تو کسی کو نزدیک نہ پھٹکنے دے، ایک دلتی جھاڑ دے تو بڑے طاقتور انسان کا کچومر نکال دے۔ اتنی طاقت والا حیوان ہمیں اپنی پشت پر لادے ہوئے کالے کوسوں کی مسافت چپ کے طے کرتا جا رہا ہے، نہ تھکاوٹ کی شکایت اور نہ بھوکو پیاس کا شکوہ۔ یہ اطاعت، یہ صرفگندی، اے میرے رب تو نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ ہم اس حقیقت کو بھی صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سب نے تیری جناب میں ہی لوٹ کر حاضر ہونا ہے۔ اسلام کی جامعیت کی یہ بین دلیل ہے کہ اس کی روشنی سے زندگی کے سارے گوشے منور ہو رہے ہیں، اور اس کے فیض سے ہماری زندگی کا ہر شعبہ بہرور ہو رہا ہے۔ ان آیات میں کسی مرکب پر، یعنی جانور ہو یا کشتی ہو یا کوئی اور، سوار ہونے کے اسلامی آداب سکھائے جا رہے ہیں،
ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو جس وقت رکاب میں قدم رکھا تو فرمایا بسم اللہ، جب اس کی پشت پر تشریف فرما ہوئے تو الحمدللہ، پھر یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا لمنقلبون تک۔ اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا، پھر 3 مرتبہ کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر آپ ہنس دیے۔ عرض کی گئی امیر المؤمنین ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا جیسا میں نے کیا، وہی کلمات کہے جو میں نے کہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنس دیے۔ ہم نے عرض کی حضور آپ کیوں ہنسے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے ربی اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ کلمات سن کر بہت خوش ہوتا ہے، تعجب کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ جب منزل مقصود پر پہنچ جائے اور سواری سے اترے تو اس وقت یہ پڑھے اللہم انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ کشتی یا جہاز میں سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جب گھر سے سفر پر روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دعا پڑھے، آپ بھی اسے یاد کر لیں اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب والحور بعد الکور وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ اے اللہ، سفر میں تو میرا ساتھی ہے اور میرے اہل اور مال کا نگہبان ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی مشقتوں سے اور لوٹنے کی المناکی سے اور حالات کی درستگی کے بعد ابتری سے اور اپنے اہل اور مال میں برے منظر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب آیت کے چند کلمات پر غور فرمائیے۔ استوا سواری پر جم کر بیٹھ جانا، ظہوری ہی ضمیر کا مرجع الفلک اور الانعام ہے جو جمع ہے۔ قاعدے کے مطابق ظہوری ہا ہونا چاہیے تھا، لیکن ما ترکبون میں ما موصولہ کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے واحد مذکر کی ضمیر ذکر کر دی۔ مقرنین یعنی کسی پر قابو پانا اور اس کو اپنا مطیع کر لینا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 15 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، اور بنا دی ہے مشرکوں نے اس کے لیے اس کے بندوں سے اولاد، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکر گزار ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور بیٹی باپ کا جزو ہوا کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کے اقوال کا تضاد قابل دید ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ انسان ذرا غور کرے، ان کے یہ خرافات کتنے لغو اور بیہودہ ہیں۔ انسان تو اولاد کا اس لیے خواہش مند ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ عصائے پیری ثابت ہو، غربت اور بیماری کی حالت میں اس کی خدمت کرے، مرنے کے بعد اس کی جائیداد کی وارث بنے اور اس کی یاد کو تازہ رکھے۔ لیکن خالق کائنات بڑھاپے، مرض، موت وغیرہ سے پاک ہے۔ وہ ان ضرورتوں سے بالا تر ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ عقل و فہم سے جو لوگ بے بہرہ ہیں اور جن کے ہوش و خرد کے چراغ بجھ چکے ہیں، وہی یہ کہنے کی جرت کر سکتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ الانسانو سے مراد یہاں کافر ہے، کفور مبالغے کا صیغہ ہے، از حد نا شکر گزار۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔